اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی، اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین رحمت للعالمین فخر دو عالم کالی کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر۔ بزرگان محترم، الحمدللہ آج بعد نماز جمعہ ہمارے مدرسہ مہاجر کا امسال کا آخری طالب علم حافظ سید عمر ابن سید فیاض صاحب اپنا آخری سبق سنا کر حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے اب تک جو کل 11 بچے قرآن مجید کو حفظ کیے ہیں، ویسے جب سے مدرسہ شروع ہوا ماشاءاللہ 42 طلبہ ہیں، 42 اسٹوڈنٹ ہیں۔ امسال جنوری 22 کو انشاءاللہ جو دستار بندی ہوگی وہ 11 بچوں کی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے کلام کو حفظ کرنا، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسانا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ دو باتیں اگرچہ کہ الگ ہے، ایک اللہ کے کلام کو حفظ کرنا یہ الگ بات ہے، اور ساتھ ساتھ ان حفاظ طلباء سے خصوصی گزارش ہے کہ پھر اس کی حفاظت کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔
ایک حفظ کرنا بہت بڑی بات، اور اس حفظ کی حفاظت کرنا، ساری زندگی اللہ کے اس مبارک کلام کو پڑھتے رہنا، یاد کرتے رہنا، سنتے رہنا، سناتے رہنا، اور پھر ساری زندگی اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت حاصل کرنے کی، دنیا میں حافظ قرآن کے والدین بننے کی، سرپرست بننے کی، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کی برکت سے جو نوازیں گے، یہ کرامت کا، شرافت کا، اس کو جوڑا پہنائیں گے، اور پھر نور کے ممبروں پر بٹھا کر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کے سامنے سورج کی روشنی بھی ناکام اور فیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس کلام کے حقوق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام پر ایمان لایا جائے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کلام جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان باتوں کو اپنا کر زندگی گزارنا، اور پھر جہاں اللہ تبارک و تعالی منع کرتے ہیں، جن چیزوں سے روکتے ہیں، ان چیزوں سے رک جانا۔ اور میرے بزرگوں، حضرات علماء نے فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کے کلام کی یہ دولت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس اللہ کا کلام نہیں، قرآن نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ فرمایا یہ قرآن ہمارے ایمان کی ضمانت ہے، ایمان کی گارنٹی ہے۔ اللہ کا یہ کلام ہمارے عبادات کی ضمانت ہے، اللہ کا یہ کلام ہمارے دین کی، ہمارے قبر کی، ہمارے آخرت کی، ہمارے حشر کی یہ ضمانت ہے۔ اور جس کے پاس میرے بزرگوں دوستوں اللہ کا یہ کلام نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 40ویں سال، اپنی زندگی کے 40ویں سال میں غار حرا میں یہ تاج آپ کے سر پر نبوت کا رکھا گیا، اور پھر اللہ کا کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں لے کر آئے۔ اس سے پہلے اس قوم کا، عرب کا، بلکہ حضرات علماء نے فرمایا ایک مکے کا، عرب کا حال نہیں بلکہ ساری انسانیت کا حال بے چین و بے قرار تھا، زندگیاں برباد تھی، زندگیاں پریشان کن تھی۔ فرمایا کہ ان کو جو امن ملا، ان کو جو سلامتی ملی، ان کو جو شانتی ملی، ان کو جو کامیابی ملی، ان کو جو عزتیں ملی، ان کو جو برکتیں ملی، ان کو جو راحتیں ملی، میرے بزرگوں وہ اللہ کے اس کلام سے ملی ہیں۔ تو سب سے پہلا حق اللہ کے کلام کا یہ ہے کہ اس پر کما حقہ ایمان لایا جائے۔ قرآن نے کہا سمعنا واطعنا، جو کچھ ہمیں سنے، اب سننے کے بعد ہماری اطاعت کرو۔ تو فرمایا سننے کا حق ادا کرے، اور سننے کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اطاعت کا حق ادا کرے۔ اللہ کا کلام 1400 سال سے پہلے ہمیں پکار کر، ہمیں جھنجھوڑ کر جن احکامات کی دعوت دے رہا ہے، ان احکامات کو ہم قبول کرنے والے بنے ہیں۔ تو پہلا حق حضرات علماء نے لکھا ہے کہ فرمایا اس پر ایمان لایا جائے۔ اور دوسرا حق بزرگان محترم حضرات علماء نے لکھا ہے، اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے صحیح مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کا جو حق ہے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس کے صحیح صحت کے ساتھ، اس کے صحیح حروف کے لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ
فرمایا اس طرح میرے بزرگوں دوستو اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے۔ زندگی جس عمر کو بھی پہنچ جائے کوئی بات نہیں، اللہ پاک تو سورہ قمر کے اندر بارہا پکار کر کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کون ہے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو میرے بزرگوں دوستو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں اس کی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اس کی تلاوت کا جو حق ہے وہ حق ادائیگی کے ساتھ ماشاءاللہ تلاوت کی جائے۔ تلاوت کرنے والے کس انداز سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ فرمایا میرے بزرگوں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی بھیجی، اے میرے محبوب ابی بن کعب سے کہیں کہ وہ اللہ کا کلام پڑھیں اور پھر آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار رب العالمین بھی سنوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنی تلاوت کو روک دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابی کیوں اپنی تلاوت کو روک دیے، اسٹاپ کر دیے، اب پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کا یہ کلام تو آپ پر نازل ہوا ہے اور پھر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ابی یہی حکم ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابی بن کعب سے قرآن پڑھاؤ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پریشان، آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ سمانی، اے میرے آقا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں ابی اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ تم اللہ کے کلام کو پڑھے۔ تو میرے بزرگوں دوستو کس انداز سے، کس پیارے لہجے سے، لبو لہجے سے، اس لیے روایتوں میں آتا ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو اہل عرب کے انداز میں پڑھو۔ ماشاءاللہ مدرسے مہاجر میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچے جہاں ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، وہاں اس بات کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ماشاءاللہ عربوں کے لب و لہجوں میں پڑھیں۔ تو اہل عرب میں ایک امام مشاری ہیں جن کا نام مشاری الفاسی ہے، فرمایا ان کا لب و لہج ماشاءاللہ آج کل بچے ماشاءاللہ اسے اپنا رہے ہیں، اسے فالو کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو اللہ کے کلام کو صحیح تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے کلام کے اندر وہ میگنیٹ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں۔ جس طرح ایک ایک میگنیٹ لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ لوہا رکھ دو اور اطراف میں جو کچھ وہاں پر میگنیٹ رکھ دو، اطراف میں جو کچھ چھوٹے پوٹے پرزے ہیں لوہے کے، میگنیٹ ان سارے پرزوں کو، لوہے کو اپنی طرف کیچ کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے کلام کے اندر بھی ایسی تاثیر ہے کہ فرمایا جب اللہ کا کلام اس کی حق کی ادائیگی کے ساتھ مصر کے ایک قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دہریوں کے ملک میں گیا اور اللہ کے کلام کا معجزہ اس روس کے اندر جو اس وقت رشیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو صدر تھے مصر کے، انہوں نے ایک بڑی میٹنگ میں مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے اور ساتھ لے جانے کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی کہ قاری صاحب یہاں میٹنگ شروع ہوگی، میٹنگ شروع ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو آپ ان ساروں کو پڑھ کر سنائیں۔ اور وہ مجمع کون سا تھا؟ مسلمانوں کا نہیں تھا، ایمان والوں کا نہیں تھا، بلکہ دوہریوں کا تھا، ان لوگوں کا تھا جو خدا کی ذات کا انکار کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا اور اللہ سب کوئی نہیں ہے، دنیا بس ایسی چل چلاؤ کا نام ہے، دنیا ایسی چل رہی ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ
جی جو دنیا کے نمبر 1 قاری تھے، فرمایا کہ صدر کے حکم پر میں اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا، میں پڑھتا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ان دوہریوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے کلام میں آج بھی میرے بزرگوں یہ تاثیر ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے کلام اس طرح رحمتوں کو کھینچتا ہے، دلوں کو ایسا پگھلاتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہم نے اپنے دلوں کو جی سیل لگا لیا۔ ایک اللہ کی جی کلام کی آیت فرمایا زندگیوں کے جھجوڑنے کے لیے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے دوستو ایک آیت کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی لیکن بڑھاپے کے آثار آپ پہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ سورہ ہود اور اس طرح کی آیتوں نے مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھاپے تک پہنچا دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے کلام کو صحیح معنی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح معنی میں دوستو تلاوت کرنا۔ اور تیسری بات یہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا نہیں، بلکہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا کلام بغیر معنی کے، بغیر مطلب کے اگر پڑھیں تب بھی ثواب سے تو خالی نہیں، لیکن حقیقی مزہ اور اصل مزہ تو اس وقت آئے گا جب میرے بزرگوں دوستو اس کا معنی اور مطلب کا بھی پتہ چلے۔ حضرات علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے ایک آیت، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً کل قیامت کا جو زبردست ہولناک دن ہے، بڑا سخت دن ہے، اس دن کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں اور میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا ایک آیت اگر ایمان والا یاد کر لے اور دن و رات اس آیت کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو میرے بزرگوں دوستو اللہ کے اس کلام کی ایک آیت اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر، آج خوف خدا دلوں سے نکل گیا، جی اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت دلوں سے نکل گئی، فرمایا جس کی وجہ سے آج سارا بگاڑ ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، حضرات مفسرین، حضرات علماء ڈنکے کی چوٹ پر آج یہ بات کہتے ہیں، آج سارا کرناٹک نہیں بلکہ سارا ہندوستان، بلکہ سارا عالم کہا جائے، فرمایا پریشانی کے عالم میں جی آج مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ اس پریشانی کا واحد حل، اسباب تو بہت سارے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ اسباب، سب سے بڑا سبب وہ یہ ہے کہ فرمایا آج امت قرآن کو چھوڑ دی ہے۔ جہیز کے موقع پر سب کچھ دیا جاتا ہے، قرآن بھی دیا جاتا ہے اور ساری چیزیں جہیز کی سال بھر کے اندر یوز ہو جاتی ہے، لیکن میرے بزرگوں دوستو اللہ کا وہ کلام جو پیکنگ کے ساتھ محراب میں رکھ دیا سو رکھ دیا، اب اسے اٹھا کر پڑھنے کے لیے آج فرمایا گھر والوں کے پاس وقت نہیں مل رہا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب آئے تو فرمایا 2 پیغام لے کر آئے اور فرمایا میں نے بہت کچھ غور و فکر کیا، میں نے بہت کچھ سوچا، میں نے بہت کچھ سمجھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج امت کی اصلاح کی 2 ہی چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آج امت کے اندر اتفاق اور اتحاد ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو۔ اور دوسری چیز میرے بزرگوں دوستو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کو عام کریں، مکاتب کا جال پھیلائیں، کوئی محلے کا بچہ اللہ کے کلام سے خالی نہ ہو، کوئی محلے کا مرد عورت جی فرمایا وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے سے جگہ جگہ تفسیر کی مجلسیں قائم کرو تاکہ اللہ کے کلام کو لوگ سمجھنے والے بنے۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جی عام ہو جائے گی تو پھر امت کی ہدایت کا اور امت کی تنزلی سے نکل کر ترقی کی طرف جانے کا راستہ پھر سے دوستو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہموار کریں گے۔
بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، دو چیزیں آج عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ آج ہمارے مدرسہ مہاجر کا یہ طالب علم جی نماز کے بعد آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات ماشاءاللہ جس طرح گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے جمعہ بات آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ کہ میرے بزرگوں دوستوں یہاں اوپر کے حصے میں جس سیکنڈ فلور میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ آپ حضرات حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا ہے، اس موقع سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں دوستوں قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ ایک چانس زندگی میں مجھے دوبارہ آپ دے دیجئے تاکہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر نیک صالح بن جاؤں، اچھے اعمال کر جاؤں۔ اور پھر فرمایا دوستو ایک بار موقع گیا تو گیا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ وہ وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو ماشاءاللہ دین پر لگا کر جی آخرت پر لگا کر اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ کے دین پر لگائیں۔ بلکہ میرے بزرگوں دوستو اپنے بچوں کی عادت اس طرح بنائیں کہ فرمایا بچوں کا دینی مزاج بنے، بچے ماشاءاللہ وہ اللہ کے راستے میں لگانے والے بچپن سے ان کا مزاج بنے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، دین پر چلانے کے لیے دو ہی طاقتیں ہیں۔ کتنی طاقتیں یاد رکھیں گے؟ دین پر چلانے کے لیے دو ہی طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت ایمان کی طاقت ہے تو دوسری طاقت دوستو ماحول کی طاقت ہے کہ اپنے گھر کا ماحول جی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ جی حضرت ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کی عادت ڈالے تھے کہ فرمایا گھر میں کوئی مانگنے والا آتا تو پہلے جا کر حضرت نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے دے کر بھیجتے تھے تاکہ بچوں کو عادت پڑے۔ ابھی گزشتہ جی بدھ کے دن دلی کا سفر ہوا جی، دلی کے اندر ماشاءاللہ ایک گھر میں ہم مہمان بنے رہے، وہ میزبان اللہ انہیں جزائے خیر دے حافظ جی قاری اسعد صاحب، حاجی اسعد صاحب بڑے نوجوان ہیں ابھی جی، ان کے گھر کا ماحول دیکھ کر بڑا دل کو لگا۔ ایک ہے بچوں کو کوئی چیز رٹانا سکھانا اور پھر بولنا بیٹا وہ دعا بول، بیٹا وہ آیت پڑھ، وہ سورہ پڑھ، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ماشاءاللہ گھر کا ماحول ایسا بنے بچوں کے اندر ماشاءاللہ خود بخود وہ چیزیں آئیں۔ تو ان کی ایک چھوٹی سی بچی حاجی صاحب کی، حافظ اسعد قاری اسعد صاحب کی 1 سال جی پورے 18 مہینے کی بچی، ان کے گھر کے اندر ذکر کا ایسا ماحول۔ اچھا دو باتیں ہیں، ایک بات یہ دیکھنے ملی مہمان نوازی، اللہ نے ایسا مہمان نوازی کا جذبہ دیا، بیچاری ان کی بیوی عالمہ ہے اور پھر اس بیوی کے باپ عالم ہیں، 4 بھائیاں ہیں، چاروں عالم ہیں، عالمانہ گھرانے کی ایک لڑکی خود عالمہ ہونے کے باوجود مہمانوں کی ایسی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے ان کی مہمان نوازی کو ہم تھک جائیں۔ اور پھر دوسری بات دوستو گھر کا ماحول ماشاءاللہ اتنا پاکیزہ ہے کہ بیٹھ کر وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ 18 مہینے کی بچی اروا جس کا نام ہے یہ کھیلتے اللہ 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 اللہ، کوئی بول نہیں رہے کہ بیٹی تو اللہ سنا اللہ پڑھ، بلکہ وہ اپنے آپ میں کھیلتے کھیلتے اپنے کھیل میں مست رہتی ہے، پھر بھی اس کے باوجود دوستو اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیں، عالم دین بنانا چاہیں، ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہیں، آخرت میں مغفرت کا سامان بننا چاہیں تو ضروری ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول دوستو پاکیزہ ہو، نورانی ہو، کہ ہمارے بچوں کے اندر فطری طور پر بچپن ہی سے اللہ کا دین آئے، اللہ کی محبت آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے اور پھر دین کا جذبہ اور شوق آئے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو یہ سارے اعمال بنانے کے لیے، جنت بنانے اور سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے یہی مختصر سا دنیا کا موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا،
ورنہ آدمی کی روح نکل جائے، آخری سانس چلے جائے، حسرتیں کھائے گا، تڑپے گا، جی طلب کرے گا، ایک نیکی، ایک سبحان اللہ اس کی زبان سے نہیں نکل سکے گا۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں، اس لیے کہ صدر محترم کو ایک جنازے میں جی رشتہ داروں کی جانا بھی ہے اور بچے کی شال پوشی بھی ہے، اس لیے فرمایا اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات بھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ جی اسٹیٹ لیول میں قرآن مجید کا کمپٹیشن مسابقہ ماشاءاللہ ہوا، اس میں ہمارے مدرسے مہاجر کے 2 طلبہ حافظ قطب الدین پہلے نمبر پر اور حافظ عبد الرحمن بن مجاہد پاشا فرمایا یہ دوسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ ہمت افزائی کی جائے گی۔ تو بزرگوں ایک آخری واقعہ کہہ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ قبرستان کے پاس گئے ساتھیوں کے پاس اور پھر کہا کہ دیکھو یہ قبر والے ہیں، ان قبر والوں کی حسرت ہے، تمنا ہے، حسرتیں ہیں کہ کاش یہ قبر کا منظر ہم نے دیکھ لیا، اب اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجے تو پھر ہم بتائیں گے، پھر ہم کریں گے وہ سارے اعمال، وہ آخرت۔ فرمایا اب تک تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، قبر میں جانے کے بعد یہ طلب، یہ تڑپ پیدا ہو رہے، کیوں بھائی اب وہ قبر سے نکلے گا تو اچھا عمل کرے گا نہیں کرے گا، وہاں کے سانپ دیکھ لیا، وہاں کے لوہے دیکھ لیا، وہاں کے مارنے والے گھس دیکھ لیے اور وہاں کے انگارے دیکھ لیے، جہنم کی کھڑکی دیکھ لی، اب کرے گا نہیں کرے گا؟ فرمایا ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر گزار دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوچھتے ساتھیوں سے کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ امپاسبل، اب ممکن نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے۔ حضرت علی ساتھ میں کہتے ہیں دیکھو بھائی جو قبر میں چلے گیا اس کے لیے موقع نہیں ہے، لیکن ہمیں موقع ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی قبر میں نہیں گئے، ہمارے پاس زندگی کے لمحات ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے، ہم چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ تقاضا ہے، اس لیے فرمایا بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے، اپنی مرحومین کی طرف سے ماشاءاللہ یہ تعمیری کام جو شروع ہونے والا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں وہ سنت پڑھ لیں۔